الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے سیشن میں انشاءاللہ ایک بڑی عجیب سے موضوع پہ بات ہوگی اور وہ عجیب سا موضوع ہے التفات. اسے عربی میں کہتے ہیں التفات. یہ قرآن کا ایک بہت بڑا فینومینون ہے اور اس میں بہت بڑا کانسیپٹ ہے. تقریباً ہر بڑی صورت میں استعمال ہوا ہے بلکہ چھوٹی صورتوں میں بھی پایا جاتا ہے. پہلے التفات کا کانسیپٹ سمجھ لیں پھر اس کی کم از کم 2 یا 3 مثالیں اس حلقے میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. التفات اصل میں کہتے ہیں کسی انسان کا ایک رخ سے دوسری طرف مڑنا. آپ کبھی کسی دعوت میں جاتے ہیں تو ایک صوفے پہ 2 دوست بیٹھے ہیں, دوسرے پہ کچھ اور دوست بیٹھے ہیں. کچھ لمحوں کے لیے آپ ان سے بات کر رہے ہیں, پھر آپ ہٹ کے ان سے بات کرنی شروع کر دیتے ہیں, پھر دوبارہ ان سے بات کرنی شروع کر دیتے ہیں. آپ کا منہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر, یعنی آپ ایک گفتگو نہیں ہے, ایک بات چیت نہیں ہے, مختلف بات چیتیں ہو رہی ہیں, مختلف کانورسیشن چل رہی ہیں اور آپ کبھی اس میں حصہ لیتے ہیں, کبھی اس میں, کبھی اس میں, کبھی اس میں. ہوتا ہے نا. اسے کہتے ہیں التفات. اسے کہتے ہیں التفات. ہر انسان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے. قرآن کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو شاید انسان کو یہ خیال آئے کہ یہ تمام کلام اللہ تعالیٰ کے نقطہ نظر سے ہی پیش کیا گیا ہے. ایسی بات نہیں ہے. قرآن کا کلام اللہ تعالیٰ کے نقطہ نظر سے پیش نہیں کیا گیا خالص. کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کا نقطہ نظر آتا ہے, لیکن کبھی کبھار فرعون کے نقطہ نظر سے بات ہو رہی ہے, کبھی موسیٰ علیہ السلام کے نقطہ نظر سے بات ہو رہی ہے, کبھی مسلمانوں کے نقطہ نظر سے بات ہو رہی ہے, کبھی رسول کے نقطہ نظر سے بات ہو رہی ہے. مختلف نقطہ نظر ہیں, مختلف پرسپیکٹیو ہیں. اس کو ایک مزید مثال کے ذریعے سے سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ کبھی کبھی نقطہ نظر کے بارے میں ایسی چیز بتاتا ہے اور ایسی تصویر کھینچتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں مثال کے طور پہ اس غزوے کا ذکر کیا ہے جو سلسلے میں پہلے میں ذکر کر چکا ہوں, غزوہ خندق, جس میں ایک ڈچ اور ایک خندق کھودی گئی تھی. اب مسلمان اندر پھنسے ہوئے ہیں. اب اس واقعے کا ذکر ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم, ایمان والوں اللہ تعالیٰ کی جو تم پر نعمت ہے اس کا ذکر کرو. اذ جاءتکم جنود, جب تم پر حملے کرنے کے لیے فوجیں آئیں. فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها, تو ہم نے ان کے خلاف آندھی بھیجی, ہوا بھیجی اور ایسی فوجیں بھیجی جن کو تم نہ دیکھ سکتے تھے. ریحا وجنودا لم تروها, ایک تو آندھی بھیجی. آندھی سے مقصد کیا ہے؟ باہر کیمپ لگائے ہوئے ہیں ان لوگوں نے, انتظار میں ہے کہ کب موقع ملے کہ مدینے پہ حملہ کریں. اب کیمپ لگائے ہوئے ہیں تو وہاں کہیں چولہا جل رہا ہے, کوئی باربیکیو ہو رہا ہے. آندھی آئی اور وہ پورا چولہا جو ہے وہ پلٹ گیا. اب کیمپ کو آگ لگ گئی, جانور بھاگ گئے, مسئلہ کھڑا ہو گیا. اور سارا مسئلہ کہاں سے کھڑا ہوا؟ آندھی سے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حملہ ہوا آندھی کا. وہ جنود لم تروها, اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اور مزید فوجیں بھیجی جن کو تم دیکھ بھی نہیں سکتے, یعنی فرشتوں کی فوجیں, انہیں تم دیکھ بھی نہیں سکتے. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا, اور یہ تو ان کا حال جو کچھ تم کر رہے تھے مدینے کے اندر, اس کا بھی اللہ تعالیٰ کو پورا ویو تھا, اس پر اللہ تعالیٰ کی پوری نظر تھی. بصیر کہتے ہیں اس انسان کو جس کی کسی چیز پر پوری نظر ہو. پوری نظر ہو یعنی میں پوری طرح سمجھتا ہوں کسی شے کو. بصیر ہوگا مثلا اگر آپ کہیں میں اس گھر کا بصیر ہوں, صرف یہ بات نہیں ہے کہ مجھے یہ گھر نظر آ رہا ہے, اس گھر کا اندر باہر, اس کی فاؤنڈیشن, اس کا انٹیریئر, تمام چیزیں مجھے پتہ ہے اچھی طرح, مجھے پورا ویو ہے, پورا سکوپ ہے اس کا. اس اینٹیٹی کو, اس انسان کو بصیر کہا جاتا ہے. اسی سے بصیرت کا لفظ نکلا ہے. بصیرت جس کو کسی گہرائی میں بات سمجھ آتی ہو اس کے ہاں بڑی گہری بصیرت ہے. اس کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہے, عربی میں بھی استعمال ہے. ھذا الرجل ذو بصیرۃ, اس انسان میں بڑی بصیرت ہے یعنی بڑی گہری نظر ہے موازی پہ. اچھا, اور پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم جو کچھ کر رہے تھے مدینے کے اندر اس پر اللہ تعالیٰ بہت پوری طرح نظر رکھے ہوئے تھا, بصیر تھا. اب اگلی آیت میں اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بصارت کیسی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جب بصیر ہوتا ہے اور ہم بصیر ہوتے ہیں اس میں کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم, جب وہ تم پر حملہ کرنے کے لیے آئے اوپر سے تمہارے اور نیچے سے تمہارے. کہنے کا مقصد ہے مدینہ کے بارڈر ہیں.
مدینہ کے بارڈر پہ فوجی کھڑا ہے، صحابی کھڑا ہے فوجی، وہ یا تو ایک بارڈر پہ کھڑا ہوگا یا دوسرے بارڈر پہ کھڑا ہوگا. ایک فوجی دونوں بارڈر کو دیکھنے سے تو رہا، کیونکہ وہ دونوں مختلف شہر کے دوسرے حصے ہیں، ایک اس انتہا پہ اور دوسرا دوسری انتہا پہ. اچھا، اللہ تعالیٰ کے پاس ایک ویو ہے، اس ویو سے وہ بتا رہے ہیں اپنے کیا نام ہے نقطہ نظر سے بتا رہے ہیں کہ کچھ فوجی تمہارے اوپر حملہ کرنے اوپر سے آ رہے اور کچھ نیچے سے آ رہے. اب کون ہے ایک انسان جو فوج کو دیکھ سکے اوپر سے آتے ہوئے اور نیچے سے آتے ہوئے، اس شمالی اور جنوبی دونوں بارڈرز کو ایک دفعہ میں دیکھ سکے؟ یہ انسان کے لیے تو ممکن ہے نہیں. اس کو آپ کہیں گے ایریل ویو. کوئی ہیلی کاپٹر سے یا ہوائی جہاز سے ویو دیکھ لے تو اس کو شاید نظر آتا ہو کہ دونوں طرف سے فوجیں آ رہی ہیں. یہاں تک کہ اگر آپ بھی کبھی جہاز میں لینڈ کر رہے ہوں تو اگر بڑا شہر ہو تو آپ کو شہر کے پورے کونے نظر آتے ہیں؟ نہیں، شہر کہاں ختم ہو رہا ہے وہ بھی پتہ نہیں چلتا. یعنی ہماری بھی اتنی بصیرت نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اوپر سے ایک ویو دکھا دیا کہ دیکھو فوجیں اوپر سے بھی آ رہی تھیں، نیچے سے بھی آ رہی تھیں، اس طرف سے بھی آ رہی تھیں، اس طرف سے بھی آ رہی تھیں. اب اگلا حصہ آیت کا دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ کا نقطہ نظر بدلتا ہے. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جب آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ کا نقطہ نظر وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل حلقوں تک اتر آئے تھے. ایک ہی آیت میں مختلف نقطہ نظر اللہ تعالیٰ نے پیش کیے ہیں، ایک اوپر سے، ایک شکل کا، ایک دل کا اور ایک خیالوں کا. اور پچھلی آیت میں تھا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، دیکھو اللہ تعالیٰ تم جو کچھ کر رہے تھے اس کی اللہ تعالیٰ کو پوری نظر اللہ تعالیٰ کی پورا معاملہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں تھا. اس کا ایک تھیسس پریزنٹ کیا جا رہا ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ کی نظر کیسی ہوتی ہے، کیسے دیکھتا ہے خدا تمہارا، سبحان اللہ. تو یہ پہلی مثال تھی التفات کی. دیکھیں کیمرہ بدل رہا ہے. دوسری مثال التفات کی بڑی دلچسپ سی مثال ہے. قرآن میں کیا بنی اسرائیل سے خطاب ہے؟ یعنی ڈائریکٹ خطاب ہے. کیا انہیں نام سے پکار کر ان سے بات کی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کی ہے. ہاں، یا بنی اسرائیل تو کہا ہے، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد سن لو. ہمیں بھی ڈائریکٹلی پکارا ہے، یا ایھا الذین آمنوا. یعنی اللہ تعالیٰ کبھی ہم سے کبھی اور سے بات کرتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں؟ اچھا، اس آیت کو ذرا سن لیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اس عظیم آیت میں تقریباً 2/3 آیت جو ہے اس کا خطاب بنی اسرائیل سے ہے. 2/3 ایک ہی آیت کے اندر بات ہو رہی ہے بنی اسرائیل سے اور ان سے ڈائریکٹلی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، میں نے تم پر بادل بھیجے، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تم پر میں نے منہ اور سلوہ کی نعمتیں دیں. کُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، ان اچھی چیزوں سے جن کا رزق میں نے تمہیں دیا ہے ان سے کھاؤ، اچھی چیزوں کو کھاؤ.